اللہ کی قسم ہے، یہ قرآن میرے سر پہ ہے، میرے پیغمبر نے ایک نماز بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی۔ مجھے مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو اگر میں جھوٹ بولوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اس حضرت کی گفتگو سنی جو کتنے جرات اور بہادری کے ساتھ جھوٹ بول رہا تھا۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کے ساتھ مسلسل نماز پڑھی ہے اور بغیر رفع یدین کی نماز نہیں پڑھی، اور کہا کہ اللہ کی قسم ہے یہ قرآن میرے سر پر ہے، میرے پیغمبر نے ایک نماز بھی رفع یدین کے بغیر نہیں پڑھی۔ مجھے مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو اگر میں جھوٹ بولوں۔ میں کہتا ہوں کہ اس نے جھوٹ بولا اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا۔ یہ اس لیے کہ بخاری شریف میں ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نماز کا طریقہ بتایا اس میں رفع یدین کا ذکر نہیں ہے، انہوں نے رفع یدین کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر رفع یدین کی نماز پڑھی ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے جس کا میں صرف ترجمہ کر لیتا ہوں۔ حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے۔ پھر آگے کہتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی اور تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کیا۔ اب اس حدیث کے تحت امام ترمذی رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود حدیث حسن وبه يقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین وهو قول سفیان الثوری و اہل الکوفہ۔ یعنی یہ حدیث حسن ہے اور یہی قول ہے صحابہ اور تابعین میں اہل علم کا، اور سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں اکثر جو ہے اہل علم وہ اس بات کے قائل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر رفع یدین کے نماز پڑھتے تھے۔ اب یہ بتائیں کہ آپ سچے ہیں یا امام ترمذی سچے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ آپ نے جو قسم کھائی ہے یہ قسم آپ کی جھوٹی ہے، اس سے آپ جو ہے وہ رجوع کرے اور اپنے قسم کا کفارہ دے۔ یہاں پر آپ نے دو گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، ایک تو جھوٹ بولا، جھوٹ پہ آپ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور جو قسم آپ نے کھائی ہے اس قسم کا کفارہ آپ ادا کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔